سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑے، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ پاک پسند نہیں کرتے زیادتی کرنے والوں کو۔ ابواب البر یعنی نیکی کے بڑے بڑے باب اللہ پاک سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے آپ حضرات 8 احکامات کی تفصیل سماعت فرما چکے۔ اس آیت مبارکہ سے اگلی تقریباً 3 آیات تک اللہ رب العالمین نے 9واں حکم بیان فرمایا ہے، اور یہ 9واں حکم ہے جہاد کے متعلق۔ علماء کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسلام کے ارکان ہیں، اسی طرح اسلام کے ارکان میں سے ایک بڑا رکن جہاد بھی ہے۔ جہاد ایک عام معنی میں ہے، جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، جہاد باللسان بھی ہے۔ حدیث پاک میں جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ کافروں سے جہاد کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اور اپنی زبان کے ساتھ۔ زبان کے ساتھ جہاد میں تقریر بھی داخل ہے، دلائل بھی داخل ہے۔ کوئی انسان جو ہے وہ کتاب لکھ کر، مضمون لکھ کر کافروں کے اشکالات کا جواب دیتا ہے، اسلام کے دلائل دیتا ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ اسی طرح جہاد کی ایک قسم جہاد بالنفس بھی ہے، اپنے آپ سے جہاد کرنا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ ابتدائی اسلام کے اندر بالخصوص مکی دور میں جہاد یعنی قتال کی اجازت نہیں تھی۔ جہاد کا ایک شعبہ ہے قتال، لڑائی کرنا۔ قرآن کریم میں یہ لفظ بھی مستقل استعمال ہوا ہے، قتال کا لفظ، جیسا کہ یہاں استعمال ہوا ہے۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تم ان کے ساتھ لڑو۔ یہ شروع اسلام میں اس کی اجازت نہیں تھی۔ مکی دور کے اندر تبلیغ، منت سماجت،
دلائل کے ذریعے قائل کرنا، اگر کافروں کی طرف سے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اس پہ صبر کرنا. یعنی کہ مکہ میں صحابہ مقابلہ کر نہیں سکتے تھے. جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ خیبر کا در اکھاڑ سکتے ہیں، وہ مکہ مکرمہ کے اندر کافروں کو جڑ سے بھی اکھاڑ سکتے تھے. وہ پہلے بھی بہادر تھے. لیکن اللہ رب العالمین کا حکم تھا، کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو اور نماز قائم کرو، ڈسپلن قائم کرو، نظم و ضبط قائم کرو، ایک جماعت بنو، امیر کی اطاعت پیدا کرو، اپنے ہر کام کے اندر اخلاص پیدا کرو. ایک تربیتی دور تھا وہ. تو جب وہ تربیتی دور مکمل ہوا تو پھر اس کے بعد قتال کی اجازت دی گئی. بعض حضرات ائمہ مفسرین فرماتے ہیں قتال کے سلسلے میں پہلی آیت سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، جس میں فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان ایمان والوں کو لڑائی کی، قتال کی، اس لیے کہ ان پہ ظلم کیے گئے، وہ مظلوم ہیں، اور مظلوم ہونے کی حیثیت سے ان کو اجازت ہے کہ وہ قتال کر سکتے ہیں، لڑائی کر سکتے ہیں. لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں، جن میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قتال کے سلسلے کی پہلی آیت یہ ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کے راستے میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے لڑے، جو تمہارے ساتھ لڑائی کرے، یعنی جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی قتال کرو. اگر کوئی تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتا تو تم بھی اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو. مثلا بعض کافر ایسے ہوتے ہیں، کافر ہیں لیکن وہ اپنے دین پہ عمل کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو کچھ نہیں کہتے، یا ان کے بوڑھے ہیں وہ لڑ نہیں سکتے، یا ان کی خواتین ہیں وہ لڑ نہیں سکتی، یا بچے ہیں وہ لڑ نہیں سکتے، یا ان کا کوئی بیمار ہے، یا ان کے کوئی مذہبی رہنما ہے جو اپنی عبادات میں مشغول ہے اپنے طرز پر، لیکن وہ مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. ان کے متعلق حکم یہی کہ ان کے ساتھ تم بھی کسی قسم کی کوئی چھیڑ خانی نہ کرو. جو تم سے لڑتے ہیں ان کے بالغ مرد جو خود تم سے آ کر پنگا لیتے تم ان کے ساتھ لڑو. اسی میں بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہاد کی دو قسمیں یعنی دو صورتیں ہیں، دو شکلیں ہیں جہاد کی. ایک شکل ہے جہاد بالاقدام، اقدامی جہاد، خود حملہ کرنا، خود اٹیک کرنا، بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوا ہے. اور ایک ہے دفاعی جہاد کرنا، اپنے دفاع کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے جہاد کرنا. اکثر اسلام کے اندر اپنے ڈیفنس کے لیے جہاد ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. آج اسلام کے اس حکم کے خلاف بہت سارے مغرب کے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، لو جی اسلام جو ہے نا جی یہ تلوار سے پھیلا ہے. اسلام کو تو کہتے ہو کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری توپ سے کیا پھیلا ہے. اسلام نے تو چلو اگر تلوار استعمال بھی کی تو لوگوں کو تحفظ ملا، عزتیں ملی، حقوق محفوظ ہوئے، کافروں کے بھی حقوق محفوظ ہوئے، مسلمان بیٹیوں کی بھی عزتیں محفوظ ہوئی، کافروں کی بیٹیوں کی بھی عزتیں محفوظ ہوئی. 1400 سال کی اسلام کی تاریخ میں ایک واقعہ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ کسی جگہ مسلمان فاتح بن کے داخل ہوئے ہوں اور انہوں نے کسی کافر کی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہو. ایک بھی واقعہ نہیں. عزتوں کے محافظ بنے.
کسی کافر کے مال کو لوٹا ہو، ایک بھی واقعہ نہیں ہے۔ کسی کافر کے عبادت خانے کو نقصان پہنچایا ہو، ایک بھی واقعہ ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلام کا تصور جہاد ہے، صرف اپنے دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے۔ اور اس میں بھی فرمائے قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑائی کریں تم ان سے لڑائی کرو۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکروں کو بھیجا کرتے تو ان کو ہدایات دیا کرتے، جن ہدایات میں یہ ہدایات بھی ہوتی جن کا مفہوم یہ تھا کہ کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی مریض پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی کے باغات کو، درختوں کو آگ نہیں لگانا، کسی کے گھر بار کو لوٹنا نہیں ہے۔ یہ ہدایات تھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان ہدایات کی پاسداری کیا کرتے تھے، ان پہ عمل کیا کرتے تھے، اور کافروں کے لوگوں کو بھی تحفظ دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمیں بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، قتال جو جہاد کا اہم شعبہ ہے، اسلام کا بہترین شعبہ ہے، جس کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذروۃ سنامہ الجہاد، اسلام کی سب سے بلند ترین چوٹی وہ جہاد ہے، اور فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک باقی رہے گا۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا، اور تب تک تمہاری یہ ذلت و رسوائی ختم نہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین یعنی اپنے جہاد کی طرف واپس نہیں آ جاؤ۔ لیکن اس سب کے باوجود علماء نے لکھا ہے کہ انفرادی طور پر کسی کو جہاد کی اجازت نہیں ہے، یہ اجتماعی ہوتا ہے۔ حکمران فیصلہ کرے، جیسے کہ آج اتفاق ہے کہ 6 ستمبر ہے، 1965 کی جنگ ہوئی تھی، ہم اپنے ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے جنہوں نے وطن کی عزت کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور وطن کا تحفظ کیا، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ اب وہ ایک اجتماعی جہاد تھا، حکمرانوں کی طرف سے حکم تھا کہ جہاد کیا جائے۔ اب ایک شخص، ایک جماعت یا کچھ لوگ خود سے تلوار اٹھا کے، بندوق اٹھا کے، کلاشن اٹھا کے شروع ہو جائے کہ جی ہم جہاد کر رہے ہیں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے شعبہ ہے حکومت کا، حکومت اس کا اعلان کرے۔ اگر حکمران ایسے ہیں کہ جو بالکل بے دین ہیں، دینی حمیت و غیرت سے عاری و خالی ہیں، تو پھر علماء کی جمہوریت، علماء کی اکثریت وہ فیصلہ کریں گے۔ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، علماء فیصلہ کریں کہ ہاں جہاد ضروری ہے۔ جیسا کہ انگریز جب اس خطے میں آیا تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتوی جہاد دیا تھا، علماء نے فتاویٰ دیے تھے، اور اس کے خلاف جد و جہد اور جہاد اور قتال کا آغاز کیا تھا۔ پھر جہاد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ میں نے اپنے ساتھ 4 بندے لیے اور بندوق اٹھا کے میں شروع ہو گیا کہ میں جہاد کروں۔ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں جہاد ہوا ہے، علماء نے فیصلہ کیا، اور الحمدللہ اس کے ثمرات آج وہ دیکھ رہے ہیں۔ کل پرسوں میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، ایشیا کا سب سے سستا ترین ملک افغانستان ہے۔ ایک وقت تھا جب پاکستان کے 1 روپے کے ان کے ہزاروں روپے آتے تھے، آج ان کا 1 روپیہ اور ہمارے 4 روپے ہیں۔ وہ اپنی معیشت کو سنبھال رہے ہیں، جہاد کی برکات ہے، اسلامی احکامات کی برکات اور ثمرات، نتائج وہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے
لیکن ہم اپنی مرضی سے جہاد نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے علماء فیصلہ نہ کریں یا ہمارے حکمران فیصلہ نہ کریں۔ بہرحال جہاد اسلام کا ایک بہت عظیم شعبہ ہے، دل میں تمنا ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ موقع دے تو انشاءاللہ ہم بھی اپنی جانیں اسلام کے لیے قربان کریں گے۔ فی الحال جس جد و جہد میں، جس کاوش اور محنت میں کافروں کے ساتھ جو انداز ہے محنت کا، جو ہو سکتا ہو وہ کرنا چاہیے، جس طرح مقابلہ ہو سکتا ہو، جہاں تک ہمیں علماء اجازت دیں وہاں تک ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، ایک جماعت کی شکل میں، ایک اجتماعیت کی شکل میں، ایسے نہیں کہ فتنہ پیدا ہو جائے، ایسے نہیں کہ تفرقہ پیدا ہو جائے، ایسے نہیں کہ تقسیم پیدا ہو جائے۔ اجتماعیت اسلام کو بڑی محبوب ہے، بڑی محبوب ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے جو تم سے قتال کرتے ان سے قتال کرو، ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اور زیادتی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں زیادتی یہی ہے کہ جو تم سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تم خام خواہ جا کے ان کو تنگ کرتے۔ اب ایسے میرے عزیز دوستو، ایسے مسلمان وہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بدنام کرتے بلکہ مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرتے۔ اب آپ دیکھیں جڑا والا میں ہمارے قریب جو ہوا، قرآن پاک جلایا کسی بدبخت نے، توہین کی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بدبخت نے، تو اب اس کا حل کیا تھا کہ اس کو ہم قانونی کارروائی کرتے، اس کے خلاف قانونی جنگ لڑی جاتی، تھانے موجود ہے، کچہریاں موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے جی عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا تو بھئی ہم کوئی اس کے مکلف تھوڑی ہے، ہم تو بس اتنا مکلف ہے کہ جتنی ہمارے بس میں قانون کو ہم ہاتھ میں نہ لیں، اس سے بڑھ کر ہم نے آگے زیادتیاں شروع کر دی کہ ان کے گھر جلائے، ان کے گرجے جلائے، ان کی عبادت گاہیں تباہ کی، ان کی مقدس کتابوں کو جلا دیا، ان کی عورتوں بچوں کو رات کھیتوں میں گزارنے پہ مجبور کر دیا، تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ ہم بھی ظالم بن گئے۔ تو یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ قرآن ہمیں تعلیم کیا دیتا ہے، اسلام ہمیں سکھاتا کیا ہے۔ اب اس واقعے سے نہ صرف یہ کہ وطن عزیز ملک پاکستان کی عالمی سطح پہ بدنامی ہوئی بلکہ اسلام بھی بدنام ہوا کہ یہ اسلام ہے۔ اب پروپیگنڈا تو ان کے پاس ہے، وہ جتنا بھی کر لیں، اس کو بڑھا چڑھا کے مثالیں لگا کے وہ آگے پیش کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ایسا کوئی بھی واقعہ ہو جائے، غیرت اور حمیت کا ثبوت ضرور دینا چاہیے کہ مسلمان غیرت مند ہوتا ہے، اور پھر قرآن اور صاحب قرآن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کوئی بھی مسلمان بے غیرت نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سب کے باوجود ہمیں قرآنی احکامات، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اپنے اسلامی قانون اور پاکستان کے آئین کو توڑنے کی بھی اجازت نہیں، اس کو بھی ہمیں پامال کرنے کی اجازت نہیں۔ ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو، اسلام کا نام لے کر کسی پر زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، کیونکہ جو زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کو اچھے نہیں لگتے۔ جو بھی زیادتی کرے گا، مسلمان زیادتی کرے گا تو وہ بھی اللہ کا محبوب نہیں ہوگا، کافر زیادتی کرے گا تو وہ بھی اللہ کا محبوب نہیں ہوگا۔ اور مظلوم بن جانا یہ بہتر ہے بجائے ظالم بننے کے، مظلوم بن جانا یہ بہتر ہے بجائے ظالم بننے کے۔ اب ہم سب اس سے ایک مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بجلی کے مسئلے ہیں، مہنگائی ہے، بڑے بڑے ٹیکس لگے ہیں، بہت بڑی جو ہے وہ ایک ظلم قوم پہ ہو ہے، اس سب کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن اب اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ بھئی ایک میٹر ریڈر آیا ہے میٹر چیک کرنے اور ہم اس کو مارنے لگ جائیں، اس کا کیا قصور ہے، بجلی اس نے مہنگی کی، یا کوئی
واپڈا کے ملازم ہم دیکھیں تو ہم ان پہ غصہ نکالنا شروع کر دیں. یہ تو اسلام نہیں ہے، یہ تو مسلمانیت نہیں ہے. ٹھیک ہے احتجاج ہمارا حق ہے، مناسب احتجاج ہو جس میں کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو اذیت نہ ہو، پرامن مظاہرے ہو، اپنے حق کی آواز بلند کر سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب انہوں نے ظلم کیا تو ہم بھی ظالم بن جائیں، ہم بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کریں. تو یہ دین ہے، سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ ہمیں کس وقت میں کیا کرنا ہے. تو بہرحال اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جہاد کرو، لڑائی کرو، جو تم سے لڑتے ان سے تم بھی لڑو، لیکن زیادتی نہ کرو کسی، ولا تعتدوا، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کیونکہ جو ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کو اچھے نہیں لگتے، اللہ کو پسند نہیں ہے وہ لوگ. اللہ پاک ہم کو ہر طرح کے ظلم اور ستم سے محفوظ رکھے، مظلومیت سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور بالخصوص ظالم بننے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے. مزید جہاد اور قتال کے متعلق ہدایات اگلی آیات میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئیں گی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم واقیتا کواقیت الولید. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک